تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پہ یہ احسان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔ او طالب دنیا نے تو طلب لندن کے کیا، جاپان کیا، طالب دنیا نے تو طلب لندن ہے کیا، جاپان کیا، دیوانوں نے حق سے طلب طیبہ کا ریگستان کیا، دیوانوں نے حق سے طلب طیبہ کا ریگستان کیا، جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا، جس کا ستارہ چمکا اس کو طیبہ کا پیغام ملا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، اور شاہ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت بھی دی، اور شاہ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت بھی دی، اور اپنی غلامی مجھ کو عطا کی، اپنی غلامی مجھ کو عطا کی، تو نے بڑا احسان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جان
آہ مقدر عرصہ ہوا سگے اختار مدینے جانا سکا ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، تلاوت اور نعت شریف بھی ہو گئی اور انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد امیر سنت کی آمد بھی ہوگی. سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. حسب معمول اس سے قبل ایک سنت و بھرا بیان بھی ہوا کرتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سنت و بھرے بیان میں شریک رہوں گا، مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، علم دین حاصل کروں گا. جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گے انشاءاللہ ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، کل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے چند پہلو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی کہ آپ کا کچھ تعارف بھی کل کے سلسلے میں بیان ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے جو مکہ مکرمہ کی آبادی کا اہتمام فرمایا، کل اس کا بھی کچھ آپ نے بیان سنا. ساتھ ہی ساتھ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا توکل اور آپ کی قربانی، پھر زمزم شریف کا ملنا، تو یہ سارے مدنی پھول بیان ہوئے. پھر کس طرح ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور مکہ مکرمہ آباد ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قرآن کریم میں بیان کی گئی تھی وہ دعا بھی کل آپ نے سنی اور پھر اس کے متعلق کوئی تفسیر اور خلاصہ بھی بیان ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے کئی پہلو ہیں. آج ایک اور پہلو کی طرف ہم بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ کے جو امتحان اور آزمائش کا سلسلہ تھا اس میں نمرود کی سلطنت، نمرود کا ظلم و ستم، یہ بھی ایک آپ کے امتحان اور آپ کی آزمائش کے عنوان میں کا ایک حصہ ہے. نمرود بن کنعان اس کا نام بیان کیا جاتا ہے، جو ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا. اسی نے سب سے پہلے سر پر تاج سجایا. یہ ایسا ظالم تھا کہ یہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا، اپنی پوجا کرواتا تھا. کاہین اور نجومی اس نے اپنے گرد جمع کیے ہوئے تھے. نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے چاند و سورج کی جو روشنی ہے
یا جو اس کا جو نور ہے وہ ماند پڑ گیا، ختم ہو گیا، بے نور ہو گئی ہے۔ اب بہت خوفزدہ ہو گیا نمرود۔ اس نے جو کاہنوں جو جمع کیے ہوئے تھے نجومی وغیرہ، ان کو جمع کیا، خواب بیان کیا اور پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث بنے گا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ اب جب اس نے خواب کی یہ تعبیر سنی تو بڑا گھبرایا اور اس نے حکم جاری کیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کتنا ظالم تھا، کاہنوں کی اور نجومیوں کی بات سن کر مان کر اس نے اس قدر قتل عام کا حکم جاری کر دیا، اور پھر اعلان کیا کہ کوئی مرد اپنی عورت کے قریب بھی نہ جائے۔ نسل کا سلسلہ ہی گویا کہ اس نے بند کر دینے کی کوشش کی۔ یہاں پر میں تھوڑا سا یہ ضرور عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو اقتدار عہدہ یہ جو ہوتا ہے نا، اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، منصب کے، عہدے کے، اقتدار کے، اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ انسان اس کو بچانے میں اور اپنے منصب کی جو اس کو لذتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ایسی چاٹ لگ جاتی ہے کہ اس کو باقی رکھنے میں یہ کئی ظلم و ستم کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے، ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دیتا ہے۔ تو یہ ایک میسج ضرور ہے، یہ ایک میسج ضرور ہے کہ جب انسان کو اپنے اقتدار کا یا اپنے عہدے کا یا اپنے منصب کا یا کچھ اس طرح کا خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر وہ کافی ظلم و ستم پر آمادہ ہو جاتا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا اس کا ظالمانہ حکم تھا کہ جو بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے، اور پھر یہ کہ کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے، اور پھر اس حکم کے نفاذ کے لیے اس نے باقاعدہ محکمہ قائم کر دیا، ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا جو اس کے اس حکم کو نافذ کراتا تھا۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں جلوہ فرما ہوئے، کاہنوں نے اس سے یہ اطلاع دی کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ حمل میں تو آ گیا ہے۔ اب اس کی تشویش اور اس کی فکریں اور بڑی۔